دوستوں اکثر یہ مسیحیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ جیزس کیسے خدا ہے، کیونکہ ایک انسان کیسے خدا بن سکتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا ماننا یہ نہیں ہے کہ انسان خدا بنا تھا، بلکہ خدا انسان بن کے اس دنیا میں آیا تھا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھول ہے کہ شاید کرسچن یہ سمجھتے ہیں کہ انسان خدا بن سکتا ہے، نہیں، بلکہ خدا سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ اگر آپ قرآن مجید بھی پڑھیں اور پرانا عہد نامہ بائبل کا پڑھیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کی ذات سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اگر خدا کی ذات سب کچھ کرنے پہ قادر ہے تو وہ اگر چاہے کہ میں انسان بن کے دنیا میں آؤں اور ان کے گناہوں کے لیے کفارہ دوں، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا انسان نہیں بن سکتا، مخلوق نہیں بن سکتا، اسلامک اسکرپچر کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا جب موسیٰ سے بات کر رہا تھا تو وہ جھاڑی جلتی ہوئی آگ کے اندر سے کہہ رہا تھا کہ میں یہاں پہ موجود ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کی چند ایک اور بھی آیات مبارکہ پڑھنی پڑیں گی۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی انسان کے اندر نزول فرما سکتے ہیں؟ اگر ہم انجیل مقدس کو پڑھیں تو اس میں یوحنا جون کی کتاب 14:28 نیو ٹیسٹمنٹ میں جیسس کے یہ الفاظ واضح موجود ہیں کہ باپ مجھ سے بڑا ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے بڑا ہے، یہ بات اپنے متن کے ساتھ The Father is greater than I، قرآن پاک کا تو پورے کا پورا مقدمہ ہی توحید کے اوپر قائم ہے۔ ہم مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر وحی تو نازل کرتا ہے، لیکن وہ پیغمبر کے اندر نزول نہیں کرتا۔ خدا کا انسان کے اندر آنا محال ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 11 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، یعنی کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کتنی ہی انتہائی مضحکہ خیز بات ہے، کوئی شخص کہے کہ اتنی بڑی کائنات جس میں اربوں خربوں گلیکسیز ہیں، ان کو بنانے والا خدا اپنی مخلوق میں کسی شخص کے اندر نزول کرے، یہ اس کی شایان شان کے ہی خلاف ہے۔ چونکہ انسان کی ذات کی ہر چیز محدود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے۔ بائبل میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر نزول کیا ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام والا جو واقعہ آپ نے بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آواز دی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرح کی آواز سے پاک ہیں۔ قرآن پاک میں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ صوت کا لفظ ذکر نہیں ہوا۔ عربی میں صوت آواز کو کہتے ہیں۔ آپ کو قرآن پاک میں یہ لفظ تو مل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی، پکارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے طرح کی آواز، ہمارے طرح کے جسم سے پاک ہے، سبحان اللہ عما یشرکون۔ اس لیے یہ عقیدہ کفر ہے کہ کوئی انسان یہ کلیم کرے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزول ہو سکتا ہے۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں۔